وقت کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، تو وقت کی اہمیت کے متعلق ہم نے پہلے پارٹ کے اندر بڑی ہی اہم گفتگو کی تھی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سے قبل جا کر اس کو دیکھ لیجئے یا پھر اس کے بعد اس کو جا کر دیکھیے، تاکہ ربط قائم ہو سکے اور بات پوری سمجھ آ سکے۔ تو بات چل رہی تھی کہ وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ جتنی بھی عبادات وہ وقت کے ساتھ مربوط ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو۔ اور وقت اتنی اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو؟ کیونکہ انسان کے نیک اور برے ہونے اور اس کے جنت یا جہنم میں جانے کا دار و مدار اسی وقت کے صحیح اور غلط استعمال پر موقوف ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم کل قیامت کے دن اس وقت تک نہ ہل سکیں گے جب تک اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما تزال قدم عبد یوم القیامت حق يسأل عن أربع عن عمر فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، دوسرے یہ کہ اپنی جوانی کس شغل میں برباد کی، تیسرے یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھی یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تھا۔ دین اور دنیا دونوں میں ترقی وہی کر سکتا ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں، کامیاب تر لوگ وہی ہیں جو وقت کی قدر کرنے والے ہیں۔ نئے سال کی آمد پر مسلمانوں کا طرز عمل سنیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا، حالانکہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ لیکن ہم سال گرہ مناتے ہیں، غیروں کے طریقے پر برتھ ڈے کے کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے خرافات کرتے ہیں۔ یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے۔ 1 جنوری کی آمد سے کئی دن پہلے مبارکباد دینے کے لیے طرح طرح کے میسج، کارڈ اور زبانی طور پر ہیپی نیو ایئر کے کلمات جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں۔ مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جہاں یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، اور اسی وجہ سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے۔ یہاں مہینوں پہلے بکنگ کروائی جاتی ہے اور وہاں شراب اور شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب اور دوسری عورت۔ یاد رکھیے ایسے پروگرام میں شرکت کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور حیوانی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنے نام نہاد غیر مسلم عاشق کے دام محبت میں گرفتار ہو کر اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ بہت سے فرقہ پرست تنظیمیں اس سلسلے میں زمینی طور پر محنت کر رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس کے لیے غیر مسلم نوجوان مختلف انداز میں مسلم لڑکیوں کو بہکاتے ہیں۔ نئے سال کے یہ پروگرام ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بے وقوف بن کر ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں۔ 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ 1 جنوری کو لوگ گاؤں اور شہروں سے نکل کر صحرا اور جنگل اور پارکوں میں جا کر مشترکہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں کھانے پینے کے ساتھ شراب نوشی، آتش بازی، رقص و سرور کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں۔ نیز مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس بکنگ میں شامل ہوتی ہیں، اور ایسی پکنک دراصل موج مستی کا دوسرا نام ہے۔
اس میں پائے جانے والے امور اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ نئے سال کی آمد پر آتش بازی کا بڑا ہولناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر پر دیکھ لیجئے، گلی میں دیکھ لیجئے، چوراہوں میں دیکھ لیجئے، محفلوں میں دیکھ لیجئے، عام گزرگاہوں میں دیکھ لیجئے، اس قدر آتش بازی کہ اس جا بجا حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ اس آتش بازی میں مسلمان کو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ دین محمدی کے نام لیوا کفار کی نقالی میں شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں۔